محبت الہی، ذکر حبیب نے تڑپا دیا دل۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے۔ ایک آدمی قریب سے گزرا۔ گزرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں تھے الفاظ ذرا بلند آواز سے کہے: پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت بزرگی ہیبت اور قدرت والا، پاک ہے بڑائی دربارے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اتنے پیارے الفاظ سے سنی تو دل مچل اٹھا۔ فرمایا: اے بھائی، یہ الفاظ ایک بار اور کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا: آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا: اے بھائی، یہ الفاظ ایک بار پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا: اب اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ فرمایا: باقی آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ تیسری بار کہہ دیے۔ آپ کو اتنا سرور ملا کہ ایک دم کہا: اے بھائی، یہ الفاظ ایک بار اور کہہ دیجئے۔ اس نے کہا: اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، اب آپ کیا دو گے؟ فرمایا کہ اے بھائی، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک بار میرے محبوب کی تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا: حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام لو اور دیکھو کہ وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ دربار حبیب میں پہنچ جاؤں کب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے موت کے فرشتے آئے۔ انہوں نے فرمایا: کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے خلیل کی روح قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا: اچھا، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو۔ کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کرے؟ جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا طریقہ ہے، کہنے لگے: جلد کرو روح قبض، مجھے اپنے مالک سے ملا دے۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اب تو جلد سے جلد اپنے پیارے اللہ کے حضور میں جا پہنچے اور ملاقات حبیب سے لطف انداز ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی ہے: عبادتوں کا تحفہ غلاف محبت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی درہم دھو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہوئے فرمایا: حمیرہ؟ جواب دیا: لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا: یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی: اے اللہ کے نبی، درہم دھو رہی ہوں۔ فرمایا: کس لیے؟ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کسی سوالی کو دیتا ہے تو وہ پیسے سوالی کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب سے میں نے یہ بات سنی، میں ہمیشہ صدقہ ان پیسوں کا دیتی ہوں جن کو پہلے سے دھو لیتی ہوں، تاکہ میرے آقا کے ہاتھوں میں صاف اور پاک مال پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! یہ محبت دیکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پھلوں کی ٹوکری بھی بھیجتا ہے تو اس کو گفٹ پیک کر کے بھی بھیجتا ہے۔ منگنی اور عید پر اگر بسکٹ کا ڈبہ ہو تو اس کو بھی گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے۔ اللہ والے بھی اسی طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے نمازوں کو محبت کی غلاف میں پیک کر کے اللہ رب العزت کے حضور میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب کو قسم کی ضرورت کیا ہے؟ ایک صحابی بکریاں چراتے تھے۔ جب کبھی مدینہ طیبہ واپس ہوتے تو پوچھتے کہ قرآن پاک کی کون سی نئی آیتیں اتری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات ارشاد فرمائی، ان کو بتا دیا جاتا۔ ایک دفعہ واپس آ کر پوچھا تو انہیں بتا دیا گیا کہ یہ آیت اتری ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا: میرے بندو، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ کون ہے جس کو یقیناً دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ سبحان اللہ! یہ محبت کی بات ہے۔ حضرت زنیرہ کی محبت الہی میں بے تابی۔ سیدہ زنیرہ ایک صحابیہ ہے جو کہ
ابو جہل کی خادمہ تھی۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے آ کر پوچھا، کیا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا، ہاں۔ آپ بڑی عمر کی تھی، مشقتیں نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر ابو جہل نے ایک دن اپنے دوستوں کو بلایا اور ان کے سامنے انہیں مارنا شروع کر دیا، لیکن برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ تو اللہ کے نام پر بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مارنے کے باوجود ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، تو اس نے آپ کے سر پر کوئی چیز ماری، جس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور آنکھ اندھی ہو گئی۔ اب انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے، دیکھا ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی، اس لیے ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ مار برداشت کر چکی تھی، مشقتیں اٹھا چکی تھی، یہ سب سزائیں برداشت کرنا آسان تھی، مگر جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ فوراً تڑپ اٹھی۔ اسی وقت کمرے میں جا کر سجدے میں گر گئی اور اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی۔ عرض کیا کہ اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی، میں نے برداشت کیا، اور میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، وہ بھی جسم کو چھلنی کر دیتے تو میں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی، مگر تیری شان میں گستاخی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو یوں کہتے رہے کہ ہمارے معبودوں نے تمہاری روشنی چھین لی۔ اے اللہ، جب میں کچھ نہیں تھی تو تو نے مجھے بنا دیا، روشنی بھی عطا کر دی، اب تو نے ہی روشنی واپس لے لی۔ اے اللہ، تو مجھے دوبارہ روشنی عطا فرما تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی روشنی لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مرد تو مرد، عورتیں بھی محبت الہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو ایسے ہی روز سنیں۔